الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وخلق الإنسان ضعيفا اللہ رب العالمین قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ انسان جو پیدا کیا گیا ہے وہ کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کمزوری کیسی ہے؟ کیا جسمانی اعتبار سے یا عقلی اعتبار سے یا کسی اور اعتبار سے؟ حالانکہ سماج اور معاشرے کا جائزہ لے لو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان کمزور نہیں بلکہ طاقتور ہے۔ جسمانی اعتبار سے لے لو، انسان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ جانور جو انسان کو پھاڑ کھانے والے ہیں، چاہے وہ شیر کی شکل میں ہو یا دوسرے درندے ہو، انسان وہ ان جانوروں کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے۔ وہ ہاتھی جو درخت کو اکھاڑ دیتا ہے، گھروں کو گرا دیتا ہے، انسان اس کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے۔ وہ سانپ جو ایک مرتبہ ڈس لے تو انسان اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے، انسان اس سانپ کو بھی اپنے قابو میں کر لیتا ہے۔ تو انسان کیسے کمزور ہوا؟ عقل کے اعتبار سے لے لو، انسان کے پاس اتنی عقل ہے کہ آپ جائزہ لے لو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آسمان میں اڑنے والا یہ جہاز، یہ انسان نے اپنے عقل ہی کے ذریعے سے اسے بنایا۔ تو جب اتنا مضبوط ہے انسان کہ پتھروں کو تراش دیتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر کمزور کیوں کہا کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے؟ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ سے لوگوں نے سوال کیا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر انسان کے بارے میں کمزور کیوں کہا؟ تو امام سفیان ثوری رحمہ اللہ نے جو جواب دیا کہ اللہ رب العالمین نے اسے کمزور اس لیے پیدا کیا ہے، وہ کمزوری شہوت کے اعتبار سے ہے۔ یعنی جب مرد کے سامنے سے کوئی عورت گزرتی ہے تو مرد اتنا کمزور ہے کہ لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ اپنی نگاہوں سے اس عورت کی طرف دیکھتا ہے، حالانکہ اس کا دیکھنا اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا ہے۔ اس معاملات میں وہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے مرد کو شہوت کے اعتبار سے کمزور پیدا کیا گیا ہے، اسی لیے ایک مرد انسان کے فتنے، عورت کے فتنے میں بہت جلد پڑ جاتا ہے اور عورت مرد کے فتنے میں پڑ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ایک مرد جب عورت کے فتنے میں پڑتا ہے تو مرد کا مال، اس کی طاقت اور اس کا گھر سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو جو کمزور پیدا کیا وہ شہوت کے اعتبار سے کمزور پیدا کیا کہ مرد عورت کے جال میں جلدی پھنس جاتا ہے اور عورت مرد کے جال میں جلدی پھنس جاتی ہے۔ اسی لیے ایک دوسرے کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اسی آیت کریمہ کے اندر اسی چیز کی طرف اشارہ کیا کہ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے اور اتنا کمزور ہے کہ مرد عورت کے جال میں بہت جلد پھنس جاتا ہے۔ تو معلوم یہ چلا کہ ہر ایک انسان کو چاہیے کہ مرد کو چاہیے کہ وہ عورت سے ہوشیار رہے اور عورت کو چاہیے کہ وہ مرد سے ہوشیار رہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔